السلام علیکم حاضرین، بعض لوگوں نے یورپ سے سوال کیا ہے کہ یہاں یورپ میں برطانیہ کے شہر میں آپ برطانیہ میں آتے رہتے ہیں، مانچسٹر کے شہر میں رہتے ہیں، آپ کی بیٹی بھی ہے، آپ کا بیٹا بھی رہتا ہے، اور آپ ایک ایک مہینہ قیام کرتے ہیں، تو کیا برطانیہ میں رہنے والوں کے لیے سفر کے مسائل کیا ہیں؟ میرے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کے گھر یا بیٹے کے گھر مانچسٹر میں رہنے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ 15 دن رہنے کا ارادہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ مجھے دوسرے شہروں میں بھی جانا ہوتا ہے اور وہاں رہنا ہوتا ہے۔ مثلا برمنگم میں ہمارے رشتہ دار کمگور شریف کی مسجد کے اندر خطیب ہیں مولانا محمد حنیف حسنی صاحب، کچھ دن کے لیے میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ اسی طرح متعدد دفعہ کسی اور شہر میں جانا ہوتا ہے اور وہاں رہنا بھی ہوتا ہے۔ تو میرا وطن اقامت مانچسٹر ہوتا ہے، لیکن وطن اقامت اس وقت بنتا ہے جب کہ ایک ہی جگہ 15 دن یا 15 دن سے رہنے کی نیت ہو۔ اگر 15 دن یا 15 دن سے زائد رہنے کی نیت نہیں ہے اور یا شک ہے اس میں کہ میرے 8 دن یہاں رہنا ہوگا اور اس کے بعد 3 دن کے لیے برمنگم جانا ہے، پھر اس کے بعد کسی اور شہر میں 3 دن یا 4 دن جانا ہے، جیسے لندن ہو گیا، تو اس میں مقیم نہیں رہتا، میں ہمیشہ قصر پڑھتا رہتا ہوں۔ مقیم وہ شخص ہوتا ہے جو ایک ہی شہر کے اندر 15 دن یا 15 دن سے زائد رہنے کی نیت کر لے۔ تو وطن اقامت دوسرے وطن اقامت سے باطل ہو جاتا ہے۔ جب میں نے نیت کی کہ میں 3 دن دوسرے شہر میں رہوں گا، تو پہلا جو وطن اقامت تھا وہ وطن اقامت باطل ہو گیا، بلکہ وطن اقامت بنا ہی نہیں تھا، کہ وطن اقامت کے لیے ضروری ہے کہ 15 دن یا 15 دن سے زائد اس شہر میں رہنے کی نیت کرے انسان۔ وطن اصلی تو میرا برطانیہ میں ہے نہیں، وہ تو میرا کراچی میں ہے، لیکن وہاں برطانیہ میں جس جگہ رہتا ہوں وہ میرا وطن اقامت ہوتا ہے، اور وطن اقامت بھی کبھی بنتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، بلکہ یوں سمجھیں کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کہیں رہنے کے لیے بھئی یہاں سے دوسری جگہ یا تیسری جگہ جاؤں گا، شک ہوتا ہے، یقین بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اب وطن اقامت کے لیے کہ یقین کے ساتھ رہنے کی نیت ہو کہ میں یقیناً اس جگہ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ مقیم رہوں گا۔ اگر شک ہو کہ پتہ نہیں رہوں گا یا نہیں رہوں گا، تو پھر بھی وہ وطن اقامت نہیں ہوتا، قصر کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ میرا اپنا یعنی حوالے سے میں نے مسائل سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وطن اقامت کے لیے وطن اصلی سے بھی باطل ہو جاتا ہے، اور وطن اقامت سے بھی باطل ہو جاتا ہے، یعنی دوسری جانب۔ اور وطن اقامت اس وقت بنتا ہے جب کہ ایک ہی جگہ 15 دن یا 15 دن سے زائد رہنے کی نیت کرے۔ اگر 2 جگہ یا 3 جگہ، جیسے میں نے مکہ اور مینا کی مثال دی تھی، یا مکہ اور مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اگر کوئی شخص 15 دن سے کم رہتا ہے، 15 دن سے کم مکہ میں، اسی طرح 15 دن سے کم مدینہ میں، تو وہ مقیم ہی نہیں بنے گا، اس کا وہاں وطن اقامت ہی نہیں بنے گا۔ وطن اقامت کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی شہر کے اندر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ قیام کی نیت اس کی ہو۔ لوگ عمرہ پر جاتے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ ان قریب جانے والے ہیں، تو وہاں کچھ دن مکہ میں ہوتے ہیں اور کچھ دن مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں۔ تو مکہ اور مدینہ الگ الگ شہر ہیں۔ مکہ میں
مقیم تب بنے گا انسان کہ 15 دن یا 15 دن سے زائد کی نیت کرے گا تو وہ پوری نماز پڑھے گا، ورنہ قصر کرے گا۔ مدینہ منورہ الگ شہر ہے، اس میں 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت کرے گا تو وہ مقیم بنے گا، ورنہ یہ ہے کہ وہ مقیم نہیں بنے گا، اس کو قصر کرنی پڑے گی۔ تو مکہ الگ شہر ہے اور مدینہ منورہ الگ شہر ہے، اسی طرح مانچسٹر الگ شہر ہے، برمنگھم الگ شہر ہے، یعنی برطانیہ کی مثال میں دے رہا ہوں۔ تو الگ الگ شہروں میں اگر 15 دن بنتے ہیں تو پھر تو دونوں شہر وطن اقامت بن جائیں گے، مقیم ہو جائے گا انسان۔ اگر دونوں میں یہ سفر نہیں بنتا، یعنی یہ اقامت کے جو 15 دن یا 15 دن سے زیادہ نہیں بنتے تو پھر وہ بندہ مسافر ہی رہتا ہے۔ یہ ہمارے حوالے سے میں نے مسئلے بیان کر دیے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی نیت سے یہ سب مسئلے بتائے ہیں، کیونکہ سفر کے مسائل میں اختلافات بھی ہیں اور ائمہ اربعہ کے، کیونکہ جب ہم مینا میں جاتے ہیں تو کچھ لوگ مینا میں 15 دن کا قیام نہیں ہوتا ان کا، تو وہ پوری نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ قصر کرتے ہیں۔ تو مینا کے حوالے سے غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ مینا پرانے زمانوں میں یہ مکہ کا حصہ نہیں تھا، اس لیے مینا وطن اقامت اس وقت بنتا تھا جب کہ مینا کے اندر 15 دن مستقل رہنے کی نیت ہوتی تھی۔ لیکن آج مینا اور عرفات میں تو صرف ایک دن ہوتا ہے، مینا میں کئی دن رہنا ہوتا ہے، تو یہ دونوں مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہیں، میونسپل کمیٹی کی حدود اور بلدیہ کی حدود میں داخل ہیں۔ اس لیے جو شخص مکہ میں رہتا ہے اگر مینا کے ساتھ ملا کے مکہ کے ایام 15 یا 15 دن سے زیادہ بنتے ہیں تو وہ مقیم ہیں، وہ پوری نماز پڑھیں گے۔ ابھی حج آنے والا ہے تو حج کے مسائل میں یہ ہم نے بیان کر دیا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ مکہ میں وہ شخص مقیم ہو جائے گا جس کے 15 دن یا 15 دن سے زائد مکہ اور مینا کو ملا کے ہوتے ہیں، کیونکہ مینا اس وقت مکہ کا حصہ ہو گیا ہے، اور مینا میں رہنے والا ایسا ہے جیسے کہ مکہ میں رہ رہا ہے۔ اس کو یہ مسائل یاد رکھنے چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسی غلط کرتی ہیں جو حنبلی مسلک ہے یا مالکی مسلک ہے، اس کے مطابق نمازیں وہاں پڑھتے ہیں۔ حنبلی مسلک کے جیسے وہاں مکہ اور مدینہ میں حکومت حنبلی لوگوں کی ہے، تو وہ نماز پڑھانے والا امام عرفات میں مسجد نمرہ میں وہ 2 رکعت نماز ظہر پڑھاتا ہے اور 2 رکعت نماز عصر پڑھاتا ہے، قصر کرتا ہے دونوں نمازوں میں، حالانکہ وہ مکہ سے گیا ہوا ہے۔ تو مکہ سے وہاں مینا تک تو سفر بنتا ہی نہیں ہے، اور مکہ کا رہائشی ہے، تو پھر وہ 2 رکعتیں قصر اس لیے کرتا ہے، وہ دلیل دیتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قصر فرمائی تھی۔ تو اس کو جواب یہ ہے کہ حضور نے قصر فرمائی تھی، حضرت عثمان نے قصر کیوں نہیں فرمائی تھی؟ تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسافر تھے، آپ کا قیام حج کے موقع پر مکہ پاک میں وہ 15 دن یا 15 دن سے زائد نہیں تھا، اور وطن اصلی آپ چھوڑ چکے تھے، متروک ہو چکا تھا۔ ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ جب وطن اصلی کو بالکل انسان چھوڑ دے اور پکا ارادہ کر لے کہ یہاں واپس میں نہیں آؤں گا رہنے کے لیے، تو وہ وطن اصلی بھی باطل ہو جاتا ہے، وہ وطن اصلی نہیں رہتا۔ تو مکہ پاک جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے بعد وطن اصلی نہیں رہا تھا، اس لیے مدینہ منورہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے اور 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور حنبلی امام بھی حضور کی اتباع میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک میرا خیال بھی ہے کہ صرف حضور کی اتباع ضروری ہے، باقی یہ نہیں دیکھتے کہ سفر بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ البتہ امام مالک کے مسلک کے مطابق مجھے یاد ہے کہ وہ کہتے ہیں 4 دن کی اقامت کرنے والا بھی شخص مقیم ہو جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک احناف ائمہ 15 دن یا 15 دن سے زائد اقامت کی نیت ہو تو تب انسان مقیم بنتا ہے، ورنہ مقیم نہیں بنتا۔ تو لیکن امام مالک کے نزدیک 4 دن یا 4 دن سے زائد کی اقامت کی نیت ہو تو وہ مقیم ہو جاتا ہے۔
تو اس لیے مکہ پاک میں اگر مالکی آئے ہیں، جیسے انڈونیشیا وغیرہ کے لوگ کافی مالکی ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر آپ دو کھانا کھائیں. وہ تو مالکی اپنے امام کے مذہب کے مطابق وہ نمازیں ادا کریں گے، اور آپ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، آپ نے امام صاحب کی بیعت کی ہے، تقلید کی ہے، تو اس لیے آپ حناف کے مطابق نمازیں ادا کریں گے. اور مکہ مدینہ میں جیسے میں نے ذکر کیا، اقامت کا مسئلہ ہمارے نزدیک وہی ہے جو میں نے ذکر کیا ہے. اور مینا کے اندر جو خیمے لگے ہوتے ہیں یا عرفات میں خیمے لگے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو مسجد نمرہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو مسجد نمرہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو یہ تنبیہ ہے کہ اگر امام قصر کرتا ہے تو وہ قصر نہ کریں، اٹھ کے سلام کے بعد، امام کے سلام کے بعد پوری نماز ادا کریں. اسی طرح خیموں میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. بعض لوگ مسجد نمرہ نہیں جاتے بلکہ اپنے خیموں میں نماز پڑھتے ہیں. مینا کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ خیمے لگے ہوتے ہیں، ان میں نمازیں ہوتی ہیں، تو وہاں بھی لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، بعض قصر کرتے ہیں اور بعض پوری نماز پڑھتے ہیں. تو ان کے لیے بھی واضح ہو گیا کہ جو احناف ہیں ان کے لیے مینا اگر اور مکہ کا کیا ملا کے اگر 15 دن بنتے ہیں تو مینا میں 4 رکعتیں ہیں. اور عرفات بھی چونکہ مکہ کا حصہ بن گیا ہے تو وہاں بھی جو لوگ ہیں 15 دن سے زائد رہے ہیں مکہ میں اور مینا میں، عرفات بھی اس کا حصہ ہے کیونکہ وہاں تو ایک دن جانا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی کیونکہ وہاں وہ مقیم ہے. اور اگر کم بنتا ہے، قیام اس سے بھی کم بنتا ہے مکہ اور مینا دونوں کو ملا کر، تو پھر ان کو قصر کرنی پڑے گی. تو یہ مسئلے جو ہیں بڑے باریک ہیں اور وہاں بڑا تماشا ہوتا ہے، یعنی جھگڑے ہو جاتے ہیں آپس میں. ایک امام 2 پڑھا رہا ہوتا ہے، ایک امام 4 رکعتیں پڑھا رہا ہوتا ہے. کسی کو یہ پتہ نہیں کہ حنفی مسلک کیا ہے، مالکی مسلک کیا ہے. تو اس لیے ہم نے یہ کلپ تھوڑا سا ریکارڈ کرا دیا ہے تاکہ یہ حاجیوں کو ملے تو حج والے لوگ جو ہیں وہ صحیح طریقے پر نمازوں کو ادا کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اور صحیح نمازوں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہاں تو ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، اگر نماز ضائع ہوگی تو سب کچھ ضائع ہو گیا. تو اس لیے اس کا ضرور خیال کرنا چاہیے اور اپنے مسلک کے علماء سے مسائل پوچھنے چاہیے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے. والسلام. مفتی محمد رفیق حسنی. دعا کی درخواست.